اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اے محبوب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیروکار ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرما دو کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم ہے کہ پہنچا دو، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ جو آپ سے اللہ کے بارے میں یا آپ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرے تو ان سے مناظرہ نہ کرو، بلکہ اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان فرما کر انہیں تبلیغ فرما دو، اور پھر ان سے اعراض فرماؤ۔ یعنی اگر کوئی تمہارے دین کو قبول نہیں کرتا تو تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اپنے دین کا پیغام ان تک پہنچا دینا، آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ اگر کریں گے تو ان کا اپنا بلا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ دنیا آخرت میں نقصان ان کا اپنا ہی ہوگا۔ اسی طرح آگے فرمایا، اور جو میرے پیروکار ہوئے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پختگی ایمان کی ایسی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی، جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ یعنی اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کرام کے ایمان پر مہر لگا دی ہے کہ جو میرے پیارے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے ہیں وہ پکے اور سچے مومن بن گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی اپنے غلط خیالات رکھتا ہے تو وہ اس آیت کی روح سے گمراہ ہے، جبکہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام ہدایت والے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرما دو، تو اس سے مراد یا تو مشرکین عرب ہیں اور یا اہل کتاب کے عوام جاہل لوگ۔ تو پہلی صورت میں اوت الکتاب سے مراد سارے یہود و نصارہ ہیں، اور دوسری صورت میں ان کے علماء۔ یعنی یہاں پر دو صورتیں، یا تو ان کے علماء اہل کتاب سے مراد ہیں جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ وہ سارا کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یا ان کی عوام ہے کہ جو علماء ان کو بتاتے رہے ہیں، لیکن جب وقت آیا ہمارے نبی کے بارے میں ایمان لانے کے حوالے سے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہودی اور عیسائی پہلے اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی یہ شان ہوگی، اس کی یہ شان ہوگی، ان کا دین ایسا ہوگا، لیکن وہی نبی جب دنیا میں تشریف لے آئے تو انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا جو کچھ تورات و زبور انجیل میں تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ حسد کرنے لگے کہ یہ نبی تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسرائیل کی بجائے اسماعیل میں آ گیا ہے، تو یہی چیز ان کو لے ڈوبی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے گردن رکھی تو پس اگر وہ گردن رکھیں تو راہ پا جائیں گے۔ یعنی تم اور تمہارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنی گردن کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھکایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہدایت والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان نہیں ہے، مسلمان صرف وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور گردن رکھنے سے مراد اسلام قبول کرنا ہے۔ تو اسلام قبول اسی کا ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اور آگے فرمایا پھر اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے،
آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ ان کے ماننے یا نہ ماننے سے بے نیاز ہیں۔ تو لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دین کا پیغام پہنچا دینا آپ کی یہی ذمہ داری تھی، اور یہی امت مسلمہ کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ آگے ماننا یا نہ ماننا یہ لوگوں پر منحصر ہے، اگر مانیں گے تو کامیاب ہیں، اگر نہ مانیں گے تو ناکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے تمام حکم ماننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین وقار، آج الحمدللہ امید ہے کہ رات کو چاند رمضان کا نظر آ جائے، تو اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ نماز تراویح بھی ادا کی جائے گی۔ تو لہٰذا تمام اہل اسلام اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ارادہ کر لے، رمضان کے روزے رکھنے کا پکا اور پختہ ارادہ کر لے، کیونکہ دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کس وقت کیا کچھ ہو جائے۔ رات کو بہت تیز زلزلہ آیا، تو ہر بندہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہوا اپنے گھر سے باہر آ گیا، ہر بندے کو اپنا کام کاج جو ہے وہ بھول گیا۔ تو یہ ایک آدھے منٹ کی بات تھی، آیا اور چلا گیا، تو ہر بندہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ تو دنیا کا زلزلہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب قرب قیامت زلزلہ آئے گا تو اس سے زمین و آسمان ہل کر رہ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین تو اس وقت کیا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا، جو اوپر ہے وہ اندر چلا جائے گا، جو اندر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ تو کیسا وہ خوفناک منظر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر ٹھوکر ماری مدینہ شریف میں اور فرمایا کہ اے زمین، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا کہ جو تیرے میں زلزلے پیدا ہو رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر آپ کے دور میں مدینہ شریف میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ تو آپ نے کیا کیا، پھر اگلے دن تمام مدینہ والوں کو جمع فرمایا اور خطاب فرمایا کہ اے مدینہ والوں، تم میں سے کس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا ہے؟ تو یہ بتانے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کے سامنے خطاب فرمانے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ اپنے گناہوں کو ختم کرو، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور یہ جو برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو، اور اس طرح کے جو زلزلے وغیرہ اور دیگر پریشانیوں والے معاملات ہیں اللہ اس میں ہم کو محفوظ فرمائے۔